بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ارباب علم و دانش اور احباب عقیدت اور محبت، آج کا ہمارا عنوان ہے 6 ستمبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی حکمتیں. میں دعا سے اپنے حقیر الفاظ کے دیے جلانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو امامت انسانیت کا منصب ایک بار پھر عطا فرمائی. کاروان آدمیت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا معنی و مفہوم سمجھانے کا عطیہ کرے. پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ میرے وطن کو سدا سلامت رکھے اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ صبح شام مستعدی کے ساتھ کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت اور برکت دونوں کا انعام عطا فرمائے. 6 اور 7 ستمبر کی بڑی یادیں ہیں، اور میرے لیے ستمبر اس لیے بھی عام ہے کہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا یوم تاسیس بھی اسی ماہ مبارک میں ہوتا ہے. بڑی مہکتی یادیں ہیں، بڑی عزائم کی تاریخ ہے، ہمتوں کی تاریخ ہے، حوصلوں کی تاریخ ہے جو 6 ستمبر سے وابستہ ہے. پوری قوموں اور ملتوں کے سامنے پاکستانی قوم نے دفاع کا جو مظاہرہ آج کے دن کیا تھا، انہوں نے بدر و حنین کی یادیں تازہ کر دی تھیں. میرے وطن کی حفاظت کی جنگ لڑنے والے ہر سپاہی کو سلام. محبت کی سوغاتیں اور الفتوں کے تحفے. ابتدائی باتیں کرنے کے بعد میں نے دفاعی حکمتوں کے پھول چننے کے لیے آج چمنستان قرآن میں سے
دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تم مقابلے کے لیے نکلو۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ یہ لقیتم لقاء سے ماخوذ ہے، اور علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ لقاء اس ملاقات کو کہتے ہیں جس میں دو جسم باہم ملیں اور ایک دوسرے کو چھوئیں، مس کریں، جیسے مصافحہ کرنا ہے یا معانقہ کرنا ہے۔ لیکن راغب اصفہانی اس کی تردید کرتے ہیں المفردات میں، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دو جسم آپس میں ملیں تو وہی لقاء یا ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آمنے سامنے آ جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ لے، دوسرا دوسرے کو دیکھ لے، اور دیکھنے کا کوئی مقصد ہو تو وہ بھی لقاء ہوتی ہے، اس کو بھی لقاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ عالی جناب دنیا جدید کا عظیم الشان مفسر وہبہ زحیلی رقم تراز ہوتا ہے کہ بصارت سے یا بصیرت سے اگر کسی چیز کا ادراک کر لیا جائے تو وہ بھی لقاء ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے بعض دوست میری تقریر سنتے ہیں اور وہ جلسہ کے آخر پر مجھے سناتے ہیں، وہ محفل میں موجود نہیں ہوتے، وہ موبائل پر سن کر کے عقیدتوں کے چراغ جلاتے رہتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ محفل میں نہیں ہے۔ تو یہ بصیرت اور فراست سے کسی کی حقیقت کو پا لینا، یہ بھی لقاء ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا سلیمان علیہ السلام کے خط کے لیے، انی القی الی کتاب کریم، یہ القیہ بھی اسی لقاء سے ہے۔ آمنے سامنے ہونے کے معنوں میں قرآن نے کہاں استعمال کیا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے جگری یار ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، بس ایک معنی اور کر کے آگے بڑھوں گا۔ قرآن مجید نے قیامت کو کہا یوم الطلاق، تے کے ساتھ طلاق۔ ایک مولانا زبردستی کہیں شادی کر بیٹھے تو جن کے ساتھ شادی کی گئی انہوں نے زبردستی کہا کہ لکھو طلاق، انہوں نے طلاق لکھ دی۔ تو جب عدالت میں گئے تو مجسٹریٹ نے پوچھا یا جج نے پوچھا کہ آپ تو طلاق دے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا میں نے توئے سے طلاق نہیں دی، تے سے طلاق دی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تا سے طلاق اور چیز ہے اور تا سے طلاق اور چیز ہے۔ قرآن مجید نے میدان محشر کو یوم طلاق سے، اس لیے کہ انسان کے اعمال اس کے روبرو آمنے سامنے ہو جائیں، جو نتائج اعمال ہیں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ میرے دوستو، اب اس کا ایک معنی ڈالنا بھی ہوتا ہے۔
میں اینک آپ کی گود میں ڈال دوں تو کہوں گا القیت النظارہ، میں نے اپنی اینک تمہاری جھولی میں ڈال دی. تو اگر اس کا معنی ڈالنا ہو، چلو اور آسان کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں لقوہ ہو گیا ہے فلاں بندے کو، تو لقوہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گردن ایک طرف پھینک دیتا اور اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کو لقوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. رب کریم نے اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اقدار کی حفاظت کے لیے جس وقت کوئی ان پر حملہ کر دے تو حوصلہ قرآن نے پیدا کیا، اور یہ اسوہ رسول بھی ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان نے تمہاری دھڑکنوں کو مضبوط کر دیا ہے اور تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہے اور مستحکم ہے، تو جس وقت تم کسی حق کے منکر کے سامنے مقابلے میں نکلو تو زحفاً فلا تولوهم الادبار، کبھی پیٹھ نہ دینا، پھر نعرہ حیدری مار کے ٹکرا جانا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، یہ زحفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ جس وقت بالکل چھوٹی عمر میں گھسٹتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر، جس وقت وہ گھسٹ کر چلتا ہے تو اس چلنے کو کہتے ہیں کہ یہ مزاحفت کر رہا ہے، یعنی گھسٹ کر چل رہا ہے. اسی طرح کوئی آدمی بہت سلو چلے اور پچھلا آدمی چلنے والا تنگ ہو تو اس کو بھی زحفن سے تعبیر کرتے ہیں. دراصل آپ ایک گاڑی چلا رہے ہوں تو گاڑی آپ 120 پر چلا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کانوائے میں 50 گاڑیاں یا 100 گاڑیاں ہیں تو پھر 120 کی رفتار پر وہ نہیں چل سکتی کانوائے. اصل میں جتنی تعداد زیادہ ہوگی لشکر کی، چلنے کی سپیڈ سلو ہوگی اور اس کی رفتار سلو ہو جائے گی. رب کریم نے کہا کہ جتنا بڑا لشکر ہو مسلمانوں تمہارے مقابلے میں، ہمت نہ ہارو، ٹکرا تم جاؤ، مدد اللہ کر دے گا. اور اللہ نے 6 ستمبر کو مدد کی. ایم عالم مجھ سے قرآن مجید پڑھنے والے شاگرد ہیں میرے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیسے طیارے گرائے تھے. کہنے لگے شاہ صاحب یہ سوال نہ کریں، میں نے سیکنڈز کے اندر 5 طیارے جو ہیں وہ گرائے تو مجھے اپنے چھوٹا ہونے کا احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری پیٹھ پر مصطفیٰ کا خدا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ہے. اور میں دھیمے لہجے میں یاد کراؤں گا کہ ہمارے ایک فوجی سربراہ نے 6 ستمبر ہی کو جب جنگ کے لیے للکارا تھا دشمن کو، تو اس نے اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ کے ٹکرا گیا تھا. اور اس وقت کی فوجیں جو کمانڈوز تھے وہ علی 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 کر کے فوجوں سے ٹکرا رہے تھے. جب تم نے کلمہ پڑھا تھا اور تم علی علی کرتے تھے، خدا نے فتح اور نصرت کے پھول تمہاری گود میں ڈال دیے تھے. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پیٹ نہ پھیرو، پیٹ نہ پھیرو. میں بہت دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا ہوں، ایسا بندہ تلاش کرو جس نے کبھی جو ہے وہ پیٹھ نہیں پھیری، وہ ٹکرا گیا. معاف کرنا. سب کو سلام، سب کو سلام. ہم سیلیوٹ کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے تمام کمپینینز کو،
لیکن فوج بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اگر دیکھنا ہو کہ حضور نے حکم دیا اور وہ ٹکرا گیا ہو تو آپ کے دل کی دھڑکنیں نعرے لگائیں گی، علی 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 علی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَخَرِّفًا لِقِتَالٍ۔ اب ٹکرانے کا حکم ہو گیا تو بعض اوقات لوگ چالیں چلتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید نے مجاہدوں کو حضور کا اسوہ سکھایا کہ اندھوں والا سیدھا نہ حملہ کرو، جیسے وہ سیدھا جاتا ہے سیدھا جاتا ہے ٹکرا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اگر پیچھے ہٹ کے پھر آگے بڑھنا ہو، دائیں سمٹ کر کے پھر بائیں حملہ کرنا ہو، بائیں ہو کے دائیں پر حملہ کرنا ہو، کبھی میمنہ کبھی میسرہ اور کبھی آگے کبھی پیچھے، جنگ تمہیں پینتروں سے روکتی نہیں ہے بلکہ اپنی منزل کی تلاش میں آگے بڑھنا پڑے تو آگے جاؤ، دائیں ہونا پڑے تو دائیں جاؤ۔ گمسان کی جنگ ہو اور تم دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے اپنے ہدف تک پہنچنا چاہو تو میرے مصطفیٰ نے کہا مجھ سے نمونہ پوچھنا ہو کوئی ایسا آدمی جو کبھی آگے ہو کبھی پیچھے ہو، کبھی دائیں ہو کبھی بائیں ہو، کبھی تلوار لہرائے کبھی گھوڑے پہ چڑھ جائے، کبھی دروازے کو دھکا دے، خیبر کا دروازہ توڑ دے، ایسا کوئی دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو۔ متحرفا لقتال۔ سید سلیمان صاحب ایک دو آپ کراچی والے جب اکٹھے میرے پاس آئے تو مجھے اپنی زبان اور نطق کی گریں بھی گرنی پڑتی ہیں اور کھولنی پڑتی۔ حالی زبان ہے آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اصل میں بدر کے میدان میں جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فوجیوں کو اپنے مورچوں میں کھڑا کر دیا تو دیکھا تو زرد اماموں والے فرشتے بھی آ گئے۔ اس دن انہوں نے پیلے امامے باندھے ہوئے تھے۔ ان کی عادت ہے کبھی پیلے باندھتے ہیں، کبھی کالے باندھتے ہیں، کبھی چٹے باندھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حضور کی سنت کا پکا علم، ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پکا علم ہے۔ زرد امامے باندھے ہوئے حضور کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور حضور نے ایک آدمی دیکھا کہ ایک بابا سا چل رہا ہے۔ حضور نے کہا اس کو پکڑ کر مجھ تک پہنچاؤ۔ ابو الیسار نام تھا اس کا اور دوسرے کا نام اسلم۔ دونوں پیش کیے گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے چند باتیں پوچھتا ہوں، صحیح سے جواب دینا کہ دشمن کا لشکر کتنا ہے، تعداد میں کتنا ہے؟ اس نے کہا نہیں بتا سکتا۔ میرے حضور نے کہا کہ نہیں بتا سکتے؟ جی نہیں بتا سکتے۔ حضور نے دھیمے لہجے میں کہا اچھا میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، نہیں بتاتی ہو نہ بتاؤ، اچھا مجھے بتا دو کہ روزانہ لشکر کا جو کھانا تیار ہوتا ہے کتنے اونٹ ذبح کرتی ہو؟ ہر آدمی کان میں کوئی بات کرے تو ہر آدمی نہیں سمجھتا۔ یہ راز کی باتیں راز ہی کی ہوتی ہیں اور رموز کی باتیں رموز کی ہوتی ہیں۔ جناب وہ بابا سمجھ نہ سکا کہ حضور نے پوچھا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا ایک دن 10 اور دوسرے دن 9 اونٹ ہم لنگر میں
ذبح کر کے گوشت پکاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک دن لشکر کی تعداد 1000 ہوتی ہے اور دوسرے دن لشکر کی تعداد 950 ہوتی ہے، اور 50 لوگ جو ہیں وہ ریکی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ جدید جنگوں کے دستور لکھنے والے ذرا رک کر کے دستور رسول پر بھی غور کریں۔ ذہانت اور جودت اور منصوبہ بندی اور ادراکات اور مخالف کا جائزہ لینا اور اس کے سینے کے اندر گھس جانا، اس کے رازوں کو ہوا کی لہروں پر اپنے مجاہدین کے دماغوں میں ڈال دینا اور سینوں میں منتقل کر دینا، یہ سیرت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو آمین کا لخت جگر محمد عربی کی سیرت کا مطالعہ کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے فتح کی، وقت کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعائے فتح کے بعد حضور نے حضرت علی کو کہا بیضاوی پڑھ لیں، رازی کو پڑھ لیں، تفسیر ساوی پڑھ لیں، یہ سین الوسا ساوی نہیں، سواوی، تفسیر ساوی پڑھ لیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ابن عاشور پڑھیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو نیشا پوری کو پڑھیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو وحدی کو پڑھیں۔ میں تفاسیر کا حوالہ دیا۔ حضور نے حضرت علی کو کہا علی ذرا یہ نیچے سے یہ ریت ملی تھوڑی مٹی اٹھا کے مجھے دے۔ بڑے راز ہیں، حضور خود بھی اٹھا سکتے تھے لیکن حضور نے کہا علی تو دے۔ غلامان رسول تو انتظار میں کھڑے تھے کہ حکم ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہم سر تسلیم خم کر کے حضور کے قدموں میں جا حاضر ہوں، لیکن حضور نے کہا علی یہ مٹی اٹھا کے مجھے دے ذرا۔ اصل میں حضور خود اٹھا لیتے تو ختم نبوت کا 7 ستمبر کا راز یہ تھا کہ بعد میں کسی نبی نے تو آنا نہیں تھا، اس لیے حضور نے ایسے ہاتھوں کا انتخاب کرنا تھا جن کے ہاتھوں کا لمس قیامت تک چلتا رہے، جن کے ہاتھوں کا لمس قیامت تک چلتا رہے۔ اللہ اکبر، مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، سونے میں صرف علی کے نام کے نعرے لگاتا ہوں۔ علی تو تم سب کے ہیں، ہمارے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، اسلام یعنی عالم کو حوصلہ اور عزم دینے والے ہیں۔ ہو نہ ہو کہ مٹھی والا بھی علی تھا، مٹی والا بھی علی تھا، چہرے والا بھی علی تھا، ہاتھ والا بھی علی تھا۔ میرے پاس تشریح کا وقت نہیں، لیکن بتاؤ ابو تراب حضور نے کس کو کہا؟ اصل میں مٹی کون سی جاتی ہے اپنے ہدف پر یہ علی ہی جانتا تھا کہ میں کہاں سے مٹھی بھروں اور میں حضور کو پکڑا دوں، اور ہاتھ بھی وہ چاہیے تھے کہ جس کے سارے کنبے کے ہاتھ حضور نے ہاتھ میں لے کے کہا تھا تمہاری بیعت میں کرتا ہوں تاکہ تمہارا ہاتھ کہیں کوئی یزید خریدنے کے بل بوتے پر اسلام کا پرچم سرنگوں نہ کر دے۔ علی تیرا ہاتھ بھی میرا، تیرے ہاتھ کی مٹی بھی میری، اور ریت کے ذرے بھی میرے، اور النظر الی وجہ علی عبادہ، اور علی تیرا چہرہ بھی وہ ہے کہ جو دیکھ لے گا اس کو عبادت کی لذت مل جائے گی، اس کو عبادت کی لذت مل جائے گی۔ میرے دوست، آئیے میں بڑے کام کی باتیں آج
بتانے لگا ہوں، لیکن میں ایک چیز کا حوالہ آپ کے سامنے دینے لگا ہوں کہ ایک آئرلینڈ کے فلسفی نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دا چیپ ڈیفینس آف نیشنز. ایجوکیشن از دا چیپ ڈیفینس آف نیشنز. قوموں کا سستا ترین دفاع اگر ہے تو وہ علم ہے. جہاں لوگوں کے جہاز نہیں لڑتے وہاں مصطفیٰ کا علم لڑا ہے. نالج اور سائنس کے رموز حضور نے دیے ہیں. بلکہ اس مستشرق کو میں جس وقت لکھتے ہوئے پڑھا تو میں جھوم گیا. اس نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی دیکھا کہ بن لڑے جو ہیں وہ ملک فتح ہو جائیں؟ اگر بغیر لڑے کسی حکمت عملی سے کسی نے مکہ فتح کیا ہے تو وہ محمد عربی ہی نے فتح کیا. جنگ نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مکہ شریف کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگا دیں. میرے دوستو، پھر یہ تاریخ کا عجیب ترین فیصلہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلا میں کوئی چھوٹا سا محلہ فتح کرتا ہوں تو جو فاتح ہوتے ہیں ان کا کوئی آدمی اس جگہ لیڈر بنایا جاتا ہے کہ تم اس شہر کو سنبھالو. لیکن حضور نے جو مفتوح تھے ان میں سے ایک آدمی کو کہا کہ تمہیں مکہ کا امیر بنایا جاتا ہے. آپ جب بدترین دشمن تھے، یہاں وہ مستشرق لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھ اٹھایا تھا اپنے چچا کی شہادت کا، اس وقت کو اگر تصویر میں اتار سکتے ہو تو اتارو کہ انہوں نے کیا کیا. اور میرے مصطفیٰ جب فاتح ہوئے تو لا تثریب علیکم الیوم، یہ معافی نامہ دینا، یہ بھی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. آئیے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے معنی خیز قسم کے الفاظ ارشاد فرمائے. میں توجہ کا طالب ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست چار ہوتے ہیں. دوست چار ہوتے ہیں، ہمیں چار سے انکار نہیں. دوست چار ہوتے ہیں اور اچھا قبیلہ کنبہ اور گھر 5 والا ہوتا ہے. حضور نے 4 کا بھی راز دے دیا، 5 کا بھی. سلام 4 والوں کو بھی 5 والوں کو، لیکن میرا علی 4 میں بھی ہے 5 میں بھی ہے. میرا علی اور آپ کا علی 4 میں بھی ہے 5 میں بھی ہے. اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے بہترین لشکر 400 آدمیوں پر مشتمل ہوتا ہے. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبردست جیش جو ہے وہ 4000 پر مشتمل ہوتا ہے. اور فرمایا کہ سب سے قوی لشکر 12 والا ہوتا ہے. 12 کے عدد کی مخالفت نہ کیا کرو. سرکار نے 12 کی تعریف کی. اچھا میں ایک چیز گن کے بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابے سے یہ بھی پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ سردار کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تمہارے پاس جو بدر میں حملہ آور بن کے آئے ہیں تمہارے سردار کتنے ہیں؟ آرمی کی جو حکمت عملی ہوتی ہے یہ اپنی مخالف ٹیم کے جرنیلز بھی جانتے ہیں، بریگیڈیئرز بھی جانتے ہیں، اور یہ فن ہے.
لیکن یہ فن آج میچور ہو تو سلام ان کو، لیکن میں تو 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سردار کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ اس بابے نے کہا کہ یہ بتا دوں گا، 12 سردار ہیں۔ انہوں نے کہا جی 12 سردار ہیں جو ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ میں آپ کی معلومات کے لیے نام گننے لگا ہوں۔ شیبہ ہے، ابو البختری اور ابن ہشام، ابن حزام، حارث، طومہ، نذر، ابو جہل، امیہ، حنیہ، سہیل اور عتبہ۔ یہ 12 لوگوں کے نام لیے اس نے۔ میرے دوستو، جب دشمن 12 لے کے آیا تھا تو حضور کی فوج میں بھی کوئی 12 ہونے چاہیے تھے۔ اہل انکار کی جنگ تو قیامت تک جاری ہے۔ میرے لفظوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ میرا اشارہ اس طرف تھا کہ دجالیت منظم ہو رہی ہے دنیا ساری میں، اور دجال کے مخالف امام مہدی آنے والے ہیں، اور دجال والے ادھر جا رہے ہیں اور مہدی والے ادھر جا رہے ہیں۔ تو اے مہدی والو، مشق کرو کہ تم کہیں دجال کی طرف نہ چلے جاؤ۔ دجال کی صفوں میں دیکھو گے تو جو بھی نظر آتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن مہدی تک پہنچنے کے لیے علی علی کرنا پڑے گا، علی علی کرنا پڑے گا، اور تمہیں اپنی محبتوں اور اپنے پیار کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ ہیں نئی صف بندیاں، یہ ہیں جدید دور کی نئی صف بندیاں۔ ہم آپ کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں، آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم تو آپ کو امام مہدی کے قدموں میں بٹھانا چاہتے ہیں، ہم تو حضرت علی کے قدموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ سونے حسن اور حسین تمہارے بیگانے نہیں ہیں۔ حسن اور حسین وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جس کا جنت میں جانے کا خیال ہو وہ حسن کے نام کا ورد کرتا رہے گا، وہ حسین کے نام کا ورد کرتا رہے گا۔ اگر غرض یہی ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں، توجہ، اللہ 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 اللہ۔ اب ایک جنگی ٹیکٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر جب گھمسان کا رن پڑے، گھمسان کا جس وقت رن پڑے، تو عامر فیاضی صاحب، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے مورچہ جہاں جوانوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر مشکل پڑے تو ادھر پہنچ جاؤ، اگر مشکل پڑے تو ادھر پہنچ جاؤ۔ جنگ کی تاریخ میں ایک سیف مورچہ ہوتا ہے جہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ میرے حضور نے آج اعلان کیا، میرے حضور نے کہا تمہیں پناہ گاہ کی ضرورت ہو تو قیامت تک ہر مسلمان کی پناہ گاہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاف کیجئے، ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے حضور نے کہا کہ قیامت تک وہ حضور تو جو ہیں میں اپنے بچپن کے زمانے میں ہمارے سادی کھیلیں ہوتی تھیں، تو جناب علی جب کشتیاں ہوتی تو جس لڑکے کو ذرا ماڑا سا کوئی پہلوان ملتا وہ تو اس کی گردن پر چڑھتا اور اس کو گرا لیتا۔ تو یاد رکھنا، اگر بندہ بھی تکڑا ہو، آپ کو اگر میدان جنگ میں پناہ کی ضرورت پڑ جائے تو یاد رکھنا کمزور بندے کی پناہ نہ لینا، کمزور بندے کی پناہ نہ لینا۔ وہ تو کبے لات ماری تو دو ڈیک پہ، اگر ایک بھی کمزور ہو اور دوسرا بھی کمزور ہو تو وہ اس کی پناہ گاہ کیا بنے گا؟ تو پناہ گاہ اور مورچہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ سلام کریں، درود پڑھیں میرے حضور پر
کہ رحمت للعالمین نے کہا قیامت تک جو مسلمان ہے اس کی پناہ گاہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گیا ہے وہ اور ہیں، ہمارے مصطفیٰ تو زندہ ہیں، ہمارے آقا تو زندہ ہیں، ہمارے آقا کہ وجود اطہر کے اندر جو اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ آؤ میں اسی بات کو ذرا اور کھولوں، میری باتوں پر حوالہ نہ ملے تو آپ میرے گلے میں چادر ڈالیں، اگر مل جائے تو سونی سی چادر ڈالیں، میں آپ کو حوالہ دوں گا اپنی ہر بات پر۔ پتہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر کے موقع پر علی کے ہاتھ پکڑ کے کیوں بلند کیا تھا اور کیوں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ معنی یہ تھا کہ آج میں تمہاری پناہ گاہ ہوں، کل ضرورت پڑ جائے کہ کوئی مضبوط بندہ پناہ گاہ تمہارے لیے ہو تو حضور نے کہا میں بھی تمہارا مولا ہوں، علی بھی تمہارا مولا ہے۔ علی تمہارا مولا ہے جناب علی۔ ہر بات میں بال کی کھال نہیں اتارتے، کچھ چیزیں ہیں جو اعتماد اور عزم سے مانی جاتی ہیں۔ حضرت مولا علی کو مشکل کشا جناب جو کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کا شریک سمجھ کر نہیں کہا جاتا ہے، اور اللہ کا قسیم و عدیل سمجھ کر کے نہیں کہا جاتا ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے اگر مولانا مولوی مولانا ہو سکتے ہیں، ان کو مولانا کہہ سکتے ہو تو کیا حرج ہے کہ علی کو بھی مولا کہہ لو؟ پورے عالم اسلام میں ہم قدم قدم پر سنتے ہیں کہ فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا۔ میرے سونے پیار سے کہنے لگا ہوں، میں آپ کی توہین کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ادھر اس جہاں میں جو آپ کے خود ساختہ مولانا ہیں انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں وضو سے ہوں یا وضو سے نہیں ہوں۔ جس کو حضور مولا کہیں، میرے خیال میں دل و جان کی دھڑکنیں بھی کہتی ہیں کہ علی مولا ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ اعلان قیامت تک کے لیے، یہ اعلان حضور نے فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنگ میں تکڑے بندے کا نعرہ لگاؤ، سونے واہ عزم آدمی کا نعرہ لگاؤ۔ تو کوئی ضروری بھی نہیں جدھر علی کا کوئی نعرہ مارے آپ کو اپنے کوئی محبوب یاد آ جائے۔ وہ محبوب آپ کو مبارک، آپ کو بھی مجنوں بھی مبارک، آپ کو رانجھا بھی مبارک، اور آپ کو جناب یہ سارے آپ کو مبارک۔ ہم کسی کے محبوب کی توہین نہیں کرتے، ہم ساروں کے محبوبوں کو مانتے ہیں، لیکن محبوب اس کو بناؤ جو دنیا میں بھی کام آئے، جو آخرت میں بھی کام آئے۔ کون کام آئے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ کنت مولا ہو علی مولا ہو۔ واپس آئیے، یہ الفاظ کہیں اور بھی ملتے ہیں جناب۔ جس دن حضرت ابو عبیدہ شہید ہوئے تھے تو یہ خبر حضرت عمر فاروق اس وقت امیر المومنین تھے، جس وقت ان کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو حضرت عمر روئے اور رو کے کہا کہ ابو عبیدہ پر اللہ رحم کرے، اس کو شہادت کا اچھا درجہ ملا، لیکن اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں عمر اس کے لیے بڑی مضبوط پناہ گاہ بنتا۔ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے بڑی مضبوط پناہ گاہ بنتا۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق بھی پناہ گاہ ہیں، عمر بھی پناہ گاہ ہیں، وہ عثمان بھی جو ان کی پناہ لے ان کی پناہ گاہ ہیں۔ لیکن سوڑے ساروں کو مانتے ہو تو علی کو ماننے میں کیا حرج ہے؟
من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اللہ اکبر. میرے دوست، اچھا اس جگہ کا فقد باء، الحمدللہ میری 15 یا 16 پاروں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو بلاغت کے اعتبار سے اس آیت پر میں جتنا جھوما، مسکرایا، خوش ہوا کہ یہاں ذکر جہنم کا ہے، لیکن پیچھے لفظ ہے فقد باء. یہ باء کا کیا معنی ہے؟ یہ مولانا، یہ جس وقت کوئی آدمی زمین کا پلاٹ خریدے اور اس کو صاف ستھرا کرے کہ میں یہاں گھر بناؤں گا اور میں اس میں رہوں گا. بلی کو کبھی آپ دیکھیں تو بلی جس وقت جس جگہ اس نے بیٹھنا ہو تو پہلے پنجوں کے ساتھ اس جگہ کو صاف کرتی ہے، صاف کرنے کے بعد اس میں جا کر بیٹھتی ہے اور ڈیرا لگاتی ہے. انسانی فطرت ہے کہ وہ جہاں گھر بنائے اس جگہ کو صاف ستھرا کرتا ہے، صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر سکونت اختیار کرتا ہے. رب کریم نے یہاں باء کا لفظ غضب اور جہنم کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ عظیم کنایہ ہے اور یہ عظیم مجاز ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. گویا کہ کہا فقد باء بغضب من اللہ. یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو جب مضبوط پناہ گاہ بتائی جاتی ہے کہ حضور کو پناہ گاہ سمجھو، مولا علی کو پناہ گاہ سمجھو، جب ولایت کا ان کو جناب درس دیا جاتا ہے اور ولایت کے نقوش بتائے جاتے ہیں، فقد باء بغضب من اللہ. تو یہ ایسے الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں کہ اللہ کے غضب میں یہ گھر بنا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ گھر اچھی جگہ بنائیں، آتش جہنم میں یہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. یہ وہ عظیم مجاز ہے کہ ابن عاشور لکھتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ فصاحت والا مقام کوئی اور نظر نہیں آیا. فقد باء بغضب من اللہ. آگے فرق بتایا دونوں ٹولوں میں فرق کیا ہے. آگے کہا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ ماوا و ملجا و مولانا، انہوں نے سب کچھ اپنا آتش جہنم کو بنا لیا. اور جو حضور والے ہیں ان کا ماوا بھی حضور ہے، ان کے ملجا بھی حضور ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اللہ اکبر. میں تھوڑی دیر ایک اور لفظ آپ کے نام کر کے، حضرت امام حسین، دیکھو میری طرف دیکھو. حضور نے فرمایا کہ 12,000 کا لشکر ہو جائے. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اگر لشکر میں 12,000 کی تعداد ہو، تو امام مالک نے کہا اگر تیرے جیسے 12,000 ہوں تو پھر غم نہ کھا، اگر ٹکرا جاؤ گے تو 12,000 کا لشکر کبھی شکست نہیں کھا سکتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا کہ 12,000 کا لشکر جیش عظیم ہے، اس کو شکست دینا امر مشکل ہے. لیکن تیرے جیسا کہنے سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ دودھ پینے والے مجنون نہیں ہونے چاہیے. مجنون ہونے چاہیے لیکن جن کی سرشت میں قربانی ہو، جن کی جناب میں 6 ستمبر کے مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ چند روزہ جو جنگ تھی، بڑا مشکل ہوتا ہے سونے کہ 600 سے زیادہ ٹینک آ رہے ہوں اور پاک فوج کے لوگ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں سے ٹکرا جائیں اور ٹینکوں کے پرزے اڑا دیں. یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ ایموشنز کہاں سے ملے؟ یہ فوجیں تیار کیسی ہوئیں؟ آؤ میں ایک غیر مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. There is no example of sacrifice like Hussein, grandson of Prophet Muhammad, for the defense of an ideology.
وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا کی تاریخ میں آئیڈیالوجی کے لیے لڑنے والا حسین سے کوئی بڑا ہیرو نہیں، امام حسین سے کوئی بڑا ہیرو نہیں ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کے لیے 22,000 کے ساتھ ٹکرا گئے، اور 22,000 کے ساتھ ٹکرا گئے۔ میرے الفاظ آپ کے نام، لیکن اس سے کوئی الٹا معنی نہ نکالنا، میں کوئی بات نہیں کہتا۔ جس وقت حضور نے مٹی اٹھا کے پھینکی نا اور ساتھ کہا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یہ جو ریت کا ذرہ ہے، کوئی ادھر کھڑا تھا، کوئی ادھر کھڑا تھا، کوئی مشرک نہ بچا جس کے منہ پر حضور کی مٹھی سے نکلنے والی ریت نہ پہنچ گئی۔ کہا شاہت الوجوہ۔ ایک جنگ کے اندر حضرت علی لڑ رہے تھے، ان کے مقابل نے مٹی اٹھا کے کہا ان کی طرف پھینک کے شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ جس وقت انہوں نے کہا تو حضرت علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ یہ کلمے بھی اللہ والوں کے ہاتھ میں ہی تاثیر دکھاتے ہیں، یہ کلمات بھی اللہ والوں کے ہاتھ میں تاثیر بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ مٹی دینے والا علی ہو اور پھینکنے والے مصطفیٰ ہو تو پھر ریت کے ذرے بھی میزائلوں کا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آخری الفاظ میرے آپ کے نام کہ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بڑی عجیب بات میں بتاؤں، میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں، اس لفظ کا معنی کسی نہیں، میں ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں۔ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ویسے اس کے 21 معنی ہیں، اگر تاج العروس پڑھیں 21 کے 21 تو میں بیان نہیں کر سکتا، میں ایک بتاتا ہوں۔ اصل میں بادشاہ، یہ جو شاہ، وہ کہتے ہیں جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے، اور سونے ہو جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ کا معنی پھیلنے والا ہوتا ہے اور پھیلانے والا ہوتا ہے۔ شاہ مصطفیٰ تھے، جب کہا شاہت الوجوہ، میرے ہاتھ سے نکلنے والی مٹی، یا اللہ کوئی بدری کافر نہ ہو جس کی آنکھوں میں نہ پہنچ جائے۔ علی کہتے ہیں کوئی نہ بچا، اس کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی، یہ شاہ تھے۔ اور کربلا میں شاہ استس ہے، بادشاہ استس ہے، دین استس ہے، دین پناہ استس ہے، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ استس ہے۔ شاہت الوجوہ، بات شاہت الوجوہ پر ہی پہنچی تو تیزی سے نکارہ وقت کے اختتام کا بجنے لگ گیا۔ تو میں عرض کروں کہ 22,000 آدمی 72 پر ٹوٹ پڑے، اور ہوں بھی سارے صاحبزادے، ہوں بھی سارے صاحبزادے ہوں، اور سارے مل کے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اگر آپ کبھی خلوت میں مجھ سے پوچھیں تو میں اصحاب اور صحاب، اصحاب صحابہ معنی نہیں، اس کا معنی یہ وہ صاحب کون کون تھے جن کے پتر حسین سے لڑ رہے تھے اور حسین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے 22,000 کی تعداد میں وہ کربلا میں پہنچ جائے کہ ہم حسین کو شکست دینے لگے ہیں۔ حسین نے آسماں کی طرف دیکھ کے کہا مولا ایسے 100 کربلا بھی آ جائیں تو میری 100 گردنیں بھی ہوں تو تیرے نام پر کٹ جائیں گی، لیکن میں کبھی بدکار آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ سونے میں کچھ بھی نہیں کہتا، جدھر مرضی ہے جاؤ، لیکن ہمیں تو علی کی طرف جانے دو نا، ہمارے راستے میں نہ ہمارے راستے میں نہ آئے۔ ہمیں ہمارے آبا و اجداد حق ہیں، سچ ہیں۔ باقی حضور کی ہر نسبت کو سلام، حضور کی ہر نسبت کو سلام، حضور کی ہر نسبت کو سلام۔ لیکن یہ سلام کرنے کے باوجود میں اگر انسپائر ہونا، اگر بہادری، اگر عزم،
اگر ارادہ، اگر عقیدت، اگر جہاد، اگر تگ و تاز، اگر مستعد ہونا، یہ دولتیں تمہیں چاہیے تو تمہیں علی کے قدم چومنے پڑیں گے، تمہیں مولا علی کی طرف جاننا ہوگا۔ آج کا میرا خطاب تو اختتام پذیر ہوا، میں اگلا اعلان کرنے والا ہوں۔ اگلا چونکہ سفر کا مہینہ ہوگا تو میرا عنوان ہوگا اللہ تعالیٰ کی روحانی فوجیں، اللہ تعالیٰ کی روحانی فوجیں، کہ دنیا میں یہ اللہ والوں نے کیا انقلاب پیدا کیا۔ مجھے امید ہے کہ اسی جذبے سے آپ تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطیاں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج بہت دور سے میرے کراچی والے مہمان آئے ہیں۔ ویسے تو میں اتنا بیمار تھا کہ نیچے اترنا آج مشکل ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کچھ چند لفظ بھی کہہ دیے تو سید سلیمان شاہ جی سے میں عرض کروں گا کہ تھوڑی دیر کچھ علی علی کرا دیں، کوئی امام حسین کا کوئی ذکر کرا دیں، پھر اس کے بعد ذکر کر کے میں انشاءاللہ دعا کروں گا آپ کے لیے۔ صلی اللہ علیہ محمد، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ نعرے میں نے ترتیب دیے ہیں اور ہر نعرے کا جواب پھر میں آپ کو مسدس سنا دوں گا۔ ہر نعرے کا جواب علی علی ہے۔ ہر نعرے کا جواب کیا ہے؟ اس آواز میں دیں گے تو پھر فائدہ اتنی محنت کا۔ ہر نعرے کا کیا جواب ہے؟